عید الاضحیٰ کے دن بیوی سے ازواجی حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور جو لوگ اس دن بیوی سے قربت کرتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ کیا واقعی عید الاضحیٰ کی رات بیوی سے قربت کرنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے؟ اور ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جب عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے تو عام طور پر انسان کی توجہ قربانی کی تیاریوں میں، جانور کی دیکھ بھال اور دوست احباب سے ملاقات میں لگ جاتی ہے، اور دل دنیاوی مصروفیات میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام جو اس رات میں روحانی طور پر زیادہ اہم ہوتے ہیں نظر انداز ہو جاتا ہے۔ انہی میں ایک عمل ہے کہ اس رات بیوی سے قربت اختیار کی جائے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلقات میں گرمی آتی ہے، اور شریعت نے بھی اس کو عبادت کے درجہ دیا ہے۔ اگر نیت درست ہو تو بیوی سے ازواجی تعلق بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیرت سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی خواہش پوری کریں اور ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اجر کیوں نہ ہوگا؟ اب ذرا اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر سوچئے، جب عید الاضحیٰ کی رات انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اس رات کی برکت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ رات عظمت والی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ اطاعت و بندگی کے راستے کھلنے کی رات ہے، اور یہ نئی روحانی ابتدا کی رات ہے۔ اسی رات سے قربانی کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے، اور شیطان کے خلاف سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے متوجہ ہوں، شیطان کی چالوں کو توڑیں اور جائز و پاکیزہ طریقے سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو قرآن مجید میں سکون قرار دیا ہے، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اے بندو، اگر عید کی رات تو سکون کی تلاش میں ہے تو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں محبت ہو، بیوی تجھ سے خوش ہو، دل میں پاکیزگی ہو، نفس شیطان سے بچے، اور تیری رات عبادت والی بن جائے، تو اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ گزار۔ یہ صرف خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ ایک نیت کے ساتھ پاکیزہ تعلق ہے جس کا انجام اللہ کی رضا ہے۔ بعض لوگ اس رات تھکاوٹ کے باعث بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جانور میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بعض کا دل ہی اس طرف نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھو، جو رات فتنوں کے بعد آتی ہے وہ فضیلت والی رات ہوتی ہے، اور جس دن کے بعد انسان قربانی کرنے والا ہو وہ رات خاص۔ شیطان کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ایک مومن مرد اور عورت ایک دوسرے سے خوش ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور اس پاکیزہ تعلق کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی بچا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس تعلق میں دخل نہیں دینے دیتا۔ تو اس رات یہ دعا کر کے نیک نیت کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو یہ محض دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ نیتوں کی رات ہے، پاکیزہ ارادوں کی رات ہے، اور اگر اس رات میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں اور دوسرے کا سکون بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھو، شریعت نے ایک طرف قربانی کا حکم دیا تاکہ انسان کا تقوی ظاہر ہو، اور دوسری طرف اسی رات میاں بیوی کے تعلق کو حلال اور برکت والا بنایا تاکہ دونوں جسمانی اور روحانی طریقے پر مکمل ہو جائیں۔ یہ صرف جسم کی بات نہیں بلکہ یہ دل کی بات ہے، نیت کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب کوئی انسان نیک نیت کے ساتھ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے دل میں حسد، غصہ اور سختی دور ہو جاتی ہے، وہ نرم دل اور محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی نظر پاک ہو جاتی ہے، اور یہی چیز شیطان کے حملے کو روک دیتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ عید کے دن شیطان کے مقابلے میں کامیاب رہو تو اس رات کو ضائع مت کرو، بیوی سے محبت سے بات کرو، اس کا دل جیتو، اور اگر ممکن ہو تو ازواجی حق ادا کر کے اس کے تعلق کو عبادت بنا دو۔
یاد رکھو جب تمہاری بیوی خوش ہوگی تمہارے اور اس کے درمیان محبت ہوگی تو عید کے دن بھی خوش رہو گے، کیونکہ جب دل میں میل ہو، بیوی ناراض ہو، دل میں غفلت ہو تو نہ عبادت ہوتی ہے، نہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ کی نعمتوں پر مکمل شکر ہوتا ہے، اور شیطان اسی طاق میں ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ایک کی خاموشی دوسرے کے لیے تانا بن جائے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس تعلق کے پیچھے برکت، محبت، شکر، عبادت اور اللہ کا قرب ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، اگر تیری بیوی تجھ سے محبت سے بات کرے، تیرے قریب ہونا چاہے تو اسے نظر انداز نہ کر۔ یہ مت کہہ کہ میں تھکا ہوا ہوں، یا جانور کی فکر میں ہوں، یا صبح کام پر جانا ہے، بلکہ محبت سے اسے سینے سے لگا، اس تعلق کو عبادت کی نیت سے ادا کر۔ اللہ کی قسم اگر تو نے یہ عمل نیک نیت کے ساتھ کیا تو تیرے دل میں گناہوں کی سیاہی دور ہو جائے گی، اور اس دن تو صرف جانور کی قربانی نہیں کرے گا بلکہ اپنے نفس کی قربانی بھی کر دے گا۔ یہ رات اللہ کی حضور جھکنے کی رات ہے۔ اگر تو اپنی خواہش کو پاکیزہ طریقے سے پورا کرے تو یہ تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور کیونکہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں سے برکت رکھی ہے، اور جو بندہ حلال کو اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیوی سے محبت میں پیش آنا محض تعلق کا نام نہیں بلکہ شریعت کی تکمیل ہے، سنت پر عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں محبت، نرمی، اخلاص تھا، آپ کی راتیں عبادت اور محبت سے بھری ہوئی تھی، تو بھی نیک نیت کے ساتھ اس سنت پر عمل کر، اور اس رات کو صرف کھانے پینے کی نہیں بلکہ محبت، مغفرت اور بخشش کی رات بنا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کا مکمل سنت طریقے کے ساتھ اور سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔